آج میں آپ سے نیشنل لائسنسنگ ایگزام یعنی کہ NLE کے بارے میں بات کروں گا، جو کہ PMC نے پاکستان میں رائج کیا ہے، اور یہ ایک امتحانات کے طویل سلسلے کی ایک آخری کڑی اس کو کہہ لیں، اور کوئی پتہ نہیں اس کے بعد بھی کئی امتحان آئیں گے، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس لیے ہماری حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی امتحان لیے جائیں وہ کم ہیں۔ اب بیسک پرابلم جو ہے وہ شروع ہوا جب انہوں نے MCAT لینا شروع کیا، اور MCAT اس لیے لینا شروع کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ FSC کے اندر چیٹنگ ہوتی ہے اور لوگ غلط نمبر لے کے FSC کرتے ہیں، اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک MCAT ایگزام شروع کیا، اور جس کی وجہ سے ملک میں بے تحاشا ایسی ایجنسیاں کھل گئیں جو کہ اس امتحان کی تیاری کرواتی تھی، اور ان میں سے چند ایک نے ثابت کیا کہ وہ سب سے بہترین ہیں، جبکہ وہ مبینہ طور پہ ان کے پاس پیپر ایک دن پہلے پہنچ جاتا تھا۔ خیر وہ پکڑی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس MCAT کے اندر کئی شکیں شامل کرنے کی کوشش کی کہ میٹرک کے اتنے مارکس، اس کے اتنے مارکس اور اس کے اتنے مارکس، جبکہ آسان طریقہ یہ تھا کہ جتنا زور اور جتنا خرچہ وہ MCAT کے اوپر کر رہے تھے وہ FSC کے امتحان کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں لگا دیں، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر کسی نے زور نہیں دیا بلکہ MCAT شروع کر دیا۔ اس کے بعد MCAT کے بعد جب ہمارے ڈاکٹرز بڑی محنت سے میڈیکل کالجز میں گئے اور وہاں سے پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئے، تو اس کے بعد پھر پارٹ 1 کرنے کے بعد ان کی پلیسمنٹ کا پروگرام آیا، جو کہ بڑی آسانی سے پہلے مل جاتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو سینٹرل انڈکشن کے اندر ڈال دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک اچھی بات ہو، لیکن اس طرح لوگوں نے ڈسپلیس ہونا شروع کر دیا۔ میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتا، کیونکہ دوسرے ممالک میں بھی لوگ ڈسپلیس ہو کر اپنی پسند کی اسپیشلٹی میں جاتے ہیں، لیکن اس میں تو حد ہی ہو گئی کہ اب PMC نے کہا ہے کہ نہیں، ہم تو کسی کالج کی ڈگری کو نہیں مانتے، اور ہم اب ایک لائسنسنگ ایگزام شروع کریں گے، جس طرز پر کہ امریکہ میں یہ لیا جاتا ہے، سٹیپس لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایگزام لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیز سوچنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا ہمارے پاس امریکن فیسلٹیز موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس ویسا انفراسٹرکچر یا ویسی ایڈمنسٹریشن یا ویسے پروگرام جو چاک آؤٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یا ٹرینیز کے لیے، وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ تو انہوں نے NLE سٹارٹ کر دیا، اور اس کے اندر بھی عجیب طرز کی بات ہے کہ 2019 سے پہلوں سے نہیں لیا جائے گا، اور 2019 اور 20 والے جو ہیں وہ یہ امتحان ہاؤس جاب کے بعد دے سکتے ہیں، اور اس کے 2020 کے بعد والے ہاؤس جاب سے پہلے دے سکتے ہیں، اور اس کی فیس ہزاروں میں ہے، اور لوگوں کی صرف تسلی کروانے کے لیے کہ کسی کو 50% رعایت دی گئی ہے، کسی کو 75% رعایت دی گئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو کامیاب کرے اور پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ایک اچھی راہ کی طرف گامزن ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر وہی MCAT والی اکیڈمیاں کھل جائیں گی جو کہ NLE کا تیاری کروائیں گی، اور بہت سے لوگ ارب پتی اور کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو جچتی ہے کہ کوئی فورن میڈیکل گریجویٹ آئے تو اس سے آپ ایگزام لے لیں،
کیونکہ آپ کو ان کے ایگزامز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے میڈیکل کالجز سے آئے ہیں. لیکن میرے پاس کچھ لوگ جو کہ چائنا سے اور سینٹرل ایشین ریاستوں سے، رشیا سے پڑھے ہوئے آئے، میں نے ان کو بہت اچھا پایا، اور اس وقت وہاں کی ریاستوں کے پڑھے ہوئے لوگ انہوں نے بھی پوسٹ گریجویشن کر لی ہیں. بہرحال میں ان کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں ارباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس پہ غور کریں، فیصلے پہ، اور کوئی ایسا ایگزام ایک رکھ دیں. اگر انہوں نے امریکہ کی یا انگلینڈ کی نقل کرنی ہے، ایسا ایگزام رکھ دیں کہ ایگزام در ایگزام سے ہمارے بچے بچتے رہیں. یعنی کہ وہ ایگزام ایک ایگزام ہو جو کہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کو بھی کور کرے، جو کہ یو ایچ ایس کو بھی کور کرے، اور جو کہ پی ایم سی کو بھی کور کرے، اور جو کہ ملک کی دوسری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں ان کے ایگزام ہے اس کو بھی کور کرے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ان نون اور ایک نئے ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے. سب سے پہلا پی ایم سی کا کام تو یہ ہے کہ یہ کالجز کے اندر فیکلٹی امپروو کرے. میں یہاں پر نشتر میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں تو ایک گنتی چنتی کے پروفیسر ہیں، اور بیسک سائنسز میں سوائے ایک پروفیسر کے اور کوئی پروفیسر نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں پر زور دیا جائے اور اس کے بعد امتحان لیا جائے. ہم پڑھاتے ہیں نہیں، لیکن امتحان میں ہم بہترین جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر انصاف کرنا ہے. تو میں پھر دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ امتحان در امتحان سے بچائیں، اور اگر ایف ایس سی کو ٹرانسپیرنٹ کر لیں اور فائنلی تمام یونیورسٹیوں کا ملا جلا کر کوئی ایک ایگزام ڈیوائس کر لیں جس سے بار بار لوگوں کو پارٹ 1 کے ایم ایس ایم ڈی کے امتحان میں اور این ایل ای کے امتحان میں اور یہ اس کے اندر نہ پڑھنا پڑے. تو امید ہے کہ ارباب اختیار میری اس بات کو غور سے